إلا الله. جی بریک کے بعد آپ کا خیر مقدم ہے ناظرین. ٹرکی اینڈ سیریا ارتھکویک اپیل کے ساتھ آپ کا میزبان سمیر احمد. الحمدللہ ہمارے ساتھ جید علماء کرام ڈاکٹر سید مظہر اقبال شامی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. ڈاکٹر سید میر اصغر علی شاہ صاحب ہمارے ساتھ, حسین شاہ صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں ماشاءاللہ. اور قبیلہ حسان سے الحمدللہ محمد وقاص قادری آقا نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ بے کس پناہ میں اپنی عقیدتوں کا اظہار کر رہے ہیں. اور جو حاصل ہے, مقصد ہے اس ایوان کا, اس ٹرانسمیشن کا ناظرین, وہ آپ سب بخوبی جانتے ہیں. ہمارے ٹرکی اینڈ سیریا ارتھکویک اپیل کے ساتھ ہم آپ سے مخاطب ہیں, ندا لگا رہے ہیں, آواز دے رہے ہیں. ہمارا کام ہے کہ احساس نے جب یہ دیکھا کہ دکھی انسانیت ہے جس کے دکھوں کا مداوع کرنا ضروری ہے, زخموں پر مرہم رکھنا ضروری ہے, ان کی داد رسی کرنا ضروری ہے, ان کی حاجت روائی پوری کرنا ضروری ہے, تو یہ چیخے, یہ آہو بقا سنی نہ گہی, برداشت نہ ہوئی, احساس پھر کھڑا ہوا. آپ لوگوں پر اعتماد کرتے ہوئے, سرد دن ہیں, سرد راتیں ہیں, بارشیں ہیں, زلزلے نے اتنے زیادہ شدید اثرات چھوڑے کہ ہم نے دیکھا کہ وہ عمارتیں جو آسمان سے باتیں کرتی نظر آتی تھیں وہ آن ہی آن پلک جھپکتے ہی زمیں بوس ہو گئیں. لوگ ہزاروں کی تعداد میں لقمہ اجل بن گئے, اور اس وقت 1.5 لاکھ سے بھی زیادہ کی تعداد میں لوگ ہیں, یا شاید 2 لاکھ کے قریب افراد بھی ہیں ناظرین. کیونکہ فیکٹس اینڈ فیگرز شیئر کرنا آفیشلی یہ ان کے لیے بھی بڑا ممکن ہے جو اس وقت ایک پینک سچویشن میں ہے اور تمام تر انتظامات مکمل کرنے میں, اور ایمرجنسی ہے یقیناً, اور ایڈز دی جا رہی ہیں, ریلیف دیا جا رہا ہے. ریلیف کی جتنی بھی ٹیمز ہوتی ہیں وہ سارے کے سارے والنٹیئرس, یہاں تک کہ پوری دنیا سے لوگ پہنچے, اور وہ تمام رضاکار والنٹیرلی اپنے مسلمان بہن اور بھائیوں کی مدد کر رہے ہیں, سرگرمیوں میں مصروف عمل ہیں. کوئی کہیں سے ملبہ ہٹانے کا کام کر رہا ہے, کہیں پر خیمے لگائے جا رہے ہیں, کہیں پر لوگوں کو سیٹل کیا جا رہا ہے, جو لوگ شدید زخمی ہیں ان کی ٹریٹمنٹ کے حوالے سے سد باب کیا جا رہا ہے. یہ تمام جو سرگرمیاں ہیں یقیناً یہ ہمیں یہ منظر پیش کر رہا ہے کہ آج ہمارا ایک مسلمان طبقہ وہ شدید مشکلات سے دوچار ہے, تکلیف سے گزر رہا ہے. تو یہ میرے اور آپ کی جو آج آرام سے ہیں, سکون سے ہیں, صرف میرے اللہ کی آپ سمجھ لیں کہ کرم نوازی ہے. اگر یہ اللہ کی مرضی کسی اور ملک کے لیے ہوتی, خدا نہ خواستہ اگر یہ آزمائش میں ہمیں اس آزمائش نے ہمیں آن گھیرا ہوتا, آپ ایک بار ضرور سوچئے گا ناظرین, تو پھر ہم کیا کرتے. آج ہم مجبور ہوتے, ہم منتظر ہوتے, ہم محتاج ہوتے. اللہ کا جتنا شکر ادا کریں کم ہے, سجدوں میں پڑے رہیں کم ہے کہ آج میں اور آپ سکون سے اپنی نیند لیتے ہیں. کھانا پینا, ہمارے بچے, ہمارے بڑے, ہمارے اپنے ہماری آنکھوں کے سامنے بخیر و عافیت ہیں, الحمدللہ ثم الحمدللہ. تو لیکن اس تکلیف کو نہ بھولیں, اس تکلیف کو ضرور محسوس کریں. آپ کا دل آمادہ ہوگا, آپ کو موٹیویشن ملے گی کہ نہیں ہمیں زیادہ سے زیادہ مدد کرنی ہے. اپیل ہم کر رہے ہیں, مدد کرنا آپ کے لیے دنیا کے کسی خطے سے, کسی بر اعظم, کسی ملک, کسی شہر, کسی علاقے سے آپ اس وقت اس ٹرانسمیشن کو ملاحظہ کر رہے ہیں اور درد دل رکھتے ہیں. آپ چاہتے ہیں کہ رب کے دیے ہوئے مال سے میں اپنے مسلمان بہن اور بھائیوں کی مدد کروں گا. طریقہ کیا ہے؟ طریقہ بڑا آسان ہے. یہ ڈونیشن ہاٹ لائنز, ہماری اسٹوڈیو ہاٹ لائنز, آپ ساری ڈیٹیلز اس وقت ٹیلی ویژن اسکرین پر ملاحظہ کر رہے ہیں. آپ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں. آپ اپنی ڈونیشنز پہنچانے کے لیے جتنے آسان طریقے ہیں, وسائل ہیں, مینز آف کمیونیکیشن ہے, مینز آف ٹرانسفر آف منی ہے, یہ تمام چیزیں آپ کے لیے آسان کر دی گئی ہیں. آپ آگے آئیں, ہم نے پیکیجز تیار کریں, آپ کس انداز سے مدد کر سکتے ہیں. 100 UK پاؤنڈس آپ دیں, 100 US ڈالرز آپ دیں, تو ایک متاثرہ فیملی کو, ایک وکٹم فیملی جو ٹرکی یا سیریا کی ہے, اس تک جیکٹس, بلینکٹس پہنچائے جائیں گے, میٹریسز, پلاسٹک شیٹس, ہائیجین کٹس پہنچائی جائیں گی, اور ریڈی میڈ فوڈ ہوگا جو کہ ایک ہفتے کے لیے, ایک خاندان کے لیے کافی ہونا چاہیے. یہ پہنچایا جائے گا آپ کے اس ڈونیشن سے. اگر آپ چاہتے ہیں کہ وہاں پر موبائل ہیلتھ کلینک پرووائڈ کیا جائے, جو کہ اس وقت ہمیں یہ معلومات مل رہی ہیں, جو انفارمیشن مل رہی ہے, کئی ایسے علاقے ٹرکی اور سیریا کے ہیں جہاں پر بہت زیادہ بیماریاں اس وقت لوگوں کے اوپر مسلط ہیں, اور آپ سمجھ لیں کہ ایسے بچے ہیں معصوم کہ جن کو مختلف بیماریاں لاحق ہیں. اس میں ڈائریا بھی ہے, ٹائیفائڈ بھی ہے, دیگر ایسی بیماریاں جن کے نام کبھی ناظرین ہماری سماعتوں سے بھی نہ گزرے. اس وقت اتنی زیادہ بیماریوں نے انہیں گھیر رکھا ہے, اور کئی قسم کے آپ سمجھ لیں کہ وائرسز ہیں, کئی قسم کی بیکٹیریل ڈیزیزز ہیں جس سے وہ ہمارے مسلمان بہن اور بھائی, ایک طرف زلزلے سے جو آپ سمجھ لیں ہلاکتیں ہوئیں, یا شدید زخمی لوگ ہوئے, یا اس سے جو نتیجتاً جو پریشانیاں اور تکالیف تھیں وہ اپنی جگہ, اس وقت بیماریوں نے بھی بہت زیادہ آپ سمجھ لیں ان کو آن گھیرا. اور اس وقت کئی لوگ ہیں
جن کو فوری ریکوری کی ضرورت ہے، وہ زلزلے سے تو بچ گئے، اس وقت وہ اس تگ و دو میں ہے کہ کسی طرح اس بیماری سے بھی اپنی جان چھڑائیں، ریکور کریں، اور وہ انشاءاللہ ہمارے اور آپ کی طرح سکون کی زندگی گزار سکیں۔ تو اس طرح موبائل ہیلتھ کلینک اگر آپ چاہتے ہیں، ایک جس اسلام نے، جس مذہب نے ایک انسان کی جان بچانے پر ہمیں یہ کہا ہو، ہمیں یہ موٹیویشن اور ترغیب دی ہو، جس نے ایک انسان کی جان بچائی، گویا پوری انسانیت کو بچا لیا۔ اتنا خوبصورت دین، آپ کی یہ ڈونیشنز، آپ کی یہ مدد جب ان زلزلہ متاثرین تک پہنچے گی جو اس وقت کئی بیماریوں سے دوچار ہیں، اور آپ کی پہنچائی ہوئی، آپ کی مہیا کی گئی ادویات سے جب ان کو بیماریوں سے ریکوری ملے گی، وہ صحت یاب ہوں گے، تو آپ بتائیے کہ آپ کتنی ہی جانیں بچانے والے آپ بن جائیں گے۔ تو یہی اپیل ایک بار پھر میں آپ سے کر رہا ہوں، اس یقین کے ساتھ کہ انشاءاللہ تعالیٰ آپ بڑھ چڑھ کر زیادہ سے زیادہ ہمارے متاثرہ زلزلے سے جو شدید متاثر ہمارے مسلمان بہن اور بھائی ٹرکی اور سیریا میں، جن کی نگاہیں میری اور آپ کی منتظر اور متلاشی ہیں، بڑھ چڑھ کر مدد کریں گے اور احساس کے ہاتھ مضبوط کریں گے۔ قبلہ ڈاکٹر سید مظہر اقبال شامی صاحب، سر شام میں ماشاءاللہ آپ نے کافی وقت گزارا، آپ نے علوم دینیہ الحمدللہ سے اپنے قلب کو مزین کرا، اور آج آپ بیٹھے ہیں تو ایک یقیناً ایک موٹیویشنل اٹیچمنٹ بھی ہوتی ہے، ایک ہماری ایسا ملک، ایسی جگہ کہ جہاں پر ہم نے اتنے دن گزارے ہوں، اتنے مہینے گزارے ہوں، اتنے سال گزارے ہوں اور علوم دینیہ حاصل کیے ہوں، تو یقیناً ایک جذباتی، آپ سمجھ لیں، وابستگی انسان کی ہوتی ہے، ایک ایموشنل اٹیچمنٹ ضرور ہوتی ہے۔ ایک تو میں چاہوں گا اس کانٹیکس میں بھی آپ کچھ نہ کچھ ضرور گفتگو کریں، اور جو شام اور ٹرکی کے حوالے سے جو بیک گراؤنڈ اسلامی تاریخ کا ملتا ہے، تو اس کانٹیکس میں بھی میں چاہوں گا کہ ایک اپیل آپ کی طرف سے جائے تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ جو ہے اپنے ڈونیشن سے ان اپنے مسلمان بہن بھائیوں کی مدد کر سکیں۔ بسم اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سرزمین شام یہ مقدس سرزمین ہے، بے شک، اور انبیاء علیہ السلام کی بھی سرزمین ہے، اور یہ وہ مقدس مقام ہے، مقدس سرزمین ہے جس کے بارے میں نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا، اللہم بارک فی شامنا، اے اللہ ہمارے ملک شام میں برکت عطا فرما۔ کیا بات۔ یہاں پر اس بات کی وضاحت ازحد ضروری ہے کہ جب ہم شام کہتے ہیں تو صرف سیریا مراد نہیں ہے، اس میں لبنان بھی ہے، فلسطین بھی ہے، اردن بھی ہے، اور سیریا جس کو عربی میں سوریہ کہتے ہیں، اس وقت یہ سب ایک ہی بالکل سب تھے، یہ تو بعد میں تقسیم ہوئی۔ جب حضور نے جو دعا دی ہے کہ اے اللہ ہمارے ملک شام میں برکت عطا فرما، تو یہ چاروں ممالک جو ہے وہ اس دعا میں شامل ہیں۔ اور ملک شام میں جو تباہی ہوئی ہے، اور یقیناً یہ ہم سب کے لیے جو ہے وہ باعث تکلیف ہے، لیکن یاد رکھیں کہ ملک شام کی سرزمین یہ ایسی مقدس سرزمین ہے جس کے بارے میں میرے کریم آقا نے فرمایا کہ اذا فسد اہل الشام فلا خیر فیکم۔ حضور نے فرمایا اگر ملک شام کی سرزمین جو ہے وہ تباہ و برباد ہو جائے تو پھر تم میں خیر نہیں رہے گا۔ محدثین نے اس کی شرح میں فرمایا ای قل الخیر فیکم، یعنی تم میں خیر کی جو شرح فیصد وہ کم ہوتی چلی جائے گی۔ اور آج دیکھیں یہ محدثین نے آج سے کئی سو سال پہلے ارشاد فرمایا، اور آج اگر دیکھیں تو پوری دنیا میں وہ برکتیں نہ رہیں، کیونکہ ملک شام جو ہے وہ تباہی اور بربادی کی طرف چلا گیا، اور خیر کا پہلو اب کم نظر آتا ہے۔ اور یاد رکھیں کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ ملک شام الابدال بالشام، فرمایا کہ ملک شام کی سرزمین میں ابدال ہوں گے، یرحم اللہ بہم جمیع اہل الارض۔ حضور نے فرمایا کہ ان ابدال کی برکت سے اللہ جل وعلا تمام زمین والوں پر رحم فرمائے۔ اللہ اکبر۔ تو ملک شام کی سرزمین میں ابدال، اور آگے حضور نے یہ بھی فرمایا کہ اگر ان میں سے ایک کا انتقال ہو جائے تو دوسرا ان کی پھر جگہ لے لیتا ہے۔ اللہ اکبر۔ تو آج جو برکتیں ہیں وہ سرزمین شام کی برکت ہے، اور آپ یقین جانیں جب ملک شام کے لوگوں سے ملیں گے تو ان کا اخلاق اتنا اچھا ہے، اور ان کا بیہیویئر، ان کے ملنے کا انداز بڑا اچھا ہے۔ دیگر آپ ممالک کے لوگوں کو دیکھیں، لیکن ملک شام کے لوگوں سے جب آپ ملاقات کریں گے تو یہ ان کی طبیعت میں بڑی نرمی ہے۔ اور میں چونکہ بہت سے سیرین، ملک شام اور دیگر کئی ممالک کے لوگوں سے ملاقات رہی، تو ملک شام کے لوگوں کا انداز، ملنے کا انداز، ان کا رویہ خاص طور پہ تمام لوگوں کے ساتھ اور پاکستانیوں کے ساتھ اور زیادہ اچھا۔ یوں ہی ترکی کی بات اگر ہم کریں تو ترکی لوگ جو ہے وہ ہم سے بڑی محبت کرتے ہیں۔ اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ وہ ایک تو اسلام کی محبت ہے، اور اسلام کا جو رشتہ ہے
یہ سب سے مضبوط رشتہ ہے. بے شک. اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا وہ پیارا فرمان مجھے یاد آ رہا ہے. آپ نے فرمایا نحن قوم اعزنا اللہ بالاسلام. ہم ایسی قوم ہیں جنہیں اللہ رب العزت نے اسلام کے ذریعے سے عزت عطا فرمائی ہے. سبحان اللہ. تو آج جو کچھ بھی ہے وہ اسلام کی عزت ہے. تو یہ ایک مضبوط رابطہ ہے. اور اگرچہ وہ ترکی میں زلزلہ آیا یا ملک شام کی سرزمین میں زلزلہ آیا، لیکن یہ اسلام کا رشتہ ایک ایسا مضبوط رشتہ ہے کہ دنیا کے کسی بھی کونے میں اگر مسلمان مصیبت زدہ میں، اگرچہ دنیا کے کونے انٹارکٹیکا میں بھی اگر مصیبت آئے یا چین کی سرزمین میں مصیبت آئے، تو یہاں کا مسلمان اس کا دل دکھتا ہے کہ وہ مسلمان بھائی جس کے پاس پہننے کو کپڑے نہیں، جس کے پاس بلینکٹ نہیں، جس کے پاس جو ہے وہ اس مشقت کے حالات میں اس کے پاس ساز و سامان نہیں ہے، تو وہ حضور کا وہ فرمان ہمیں یاد کرنا چاہیے جس کو امام ابو داود نے روایت کیا. حضور نے فرمایا ایما مسلم کسا مسلمن ثوبا علی عری کساہ اللہ من خضر الجنہ. کریم آقا نے فرمایا کہ جب ایک مسلمان بھائی کو جس کے پاس کپڑے نہ ہوں، جب دوسرا مسلمان بھائی اسے دیتا ہے تو اللہ جل وعلا اس کی برکت سے اسے جنت کا اعلیٰ لباس عطا فرمائے گا، سر سبز لباس. اللہ. یوں ہی آگے حضور نے فرمایا کہ ایما مسلم اطعم مسلما علی جوع اطعمہ اللہ من ثمار الجنہ. سبحان اللہ. حضور نے فرمایا کہ جب اپنے مسلمان بھائی کو بھوک کی وجہ سے جب وہ کھانا دیتا ہے تو فرمایا کہ خالق کائنات اسے جنت کا پھل عطا فرمائے گا. اور آگے حضور نے فرمایا ایما مسلم سقا مسلما علی ظمأ سقاہ اللہ من الرحیق المختوم. حضور نے فرمایا کہ جب اپنے مسلمان بھائی کو پیاس کی وجہ سے جب پانی پلاتا ہے تو خالق کائنات اسے جنت کی پاکیزہ شراب پلائے گا. تو آج اس مشکل کی گھڑی میں آج انہیں کپڑوں کی ضرورت ہے، آج انہیں بلینکٹ کی ضرورت ہے، آج انہیں ٹینٹ کی ضرورت ہے، آج انہیں پانی پینے کی ضرورت ہے، آج ان کے لیے جو ہے وہ کھانے کی ضرورت ہے. آج اگر ہم اس حدیث پہ عمل کر لیں تو انشاءاللہ ہماری آخرت میں بڑی کامیابی ہوگی. سبحان اللہ. سبحان اللہ. وہ ہے نا ناظرین کہ ملے خاک میں نوجواں کیسے کیسے، زمین کھا گئی آسماں کیسے کیسے. آج ہمارے پاس سب کچھ ہے، ہم سمجھتے ہیں کہ ہمیں تو کوئی مسئلہ ہے ہی نہیں. یہ اجل ایسی چیز ہے، موت ایسی چیز ہے، جب یہ اپنے پنجے گاڑتی ہے نا، جب یہ اپنے شکنجے میں لیتی ہے تو پھر یہ نہیں دیکھتی کہ غریب ہے امیر ہے، اس کی عمر کم ہے زیادہ ہے، نوجوان ہے جوان ہے بوڑھا ہے. کسی بھی وقت اجل ہمیں آن پکڑ سکتی ہے اور اپنے پنجے گاڑ سکتی ہے، ہمیں شکنجے میں لے سکتی ہے. اور یقین جانیے ناظرین، آج آپ لکھ پتی ہیں، کروڑ پتی ہیں، دنیا کی ساری آسائشیں آپ کے پاس ہیں، یہ آنکھ بند ہونے کی دیر ہے. انسان بلکہ میں نے کتنے ہی دانشوروں سے یہ سنا کہ موت کا انہوں نے جب ذکر کیا نا تو انہوں نے کہا کہ جب آنکھ بند ہوتی ہے نا، یعنی کہ یہ موت کے بارے میں بتا رہے ہیں، جب آنکھ بند ہوتی ہے تو انسان کی آنکھ تبھی کھلتی ہے. وہ جب مرتا ہے اور اپنی جان آفری کے سپرد کرتا ہے، پھر اسے خیال آتا ہے، ہوش آتا ہے کہ یار میرے پاس تو اتنا سب کچھ تھا، میں چاہتا تو رب کی راہ میں قربان کر سکتا تھا، رب کی راہ میں خرچ کر سکتا تھا، اللہ کی مخلوق کی مدد کر سکتا تھا، میں داد رسی کر سکتا تھا، حاجت روائی کر سکتا تھا، کتنی ضرورت مندوں کی ضرورت پوری کر سکتا تھا. لیکن میں نے کیا کیا؟ میں مال جمع کرتا رہا اور پھر آخر کیا ہوا؟ موت نے آن پکڑا. اور اس کے بعد وہ مال کہاں گیا؟ وہ مال وراثت بن گیا اسی کی اولاد میں. بلکہ ہم نے تو یوں دیکھا کہ جو لوگ درد دل نہیں رکھتے، زکوٰۃ ادا نہیں کرتے، صدقہ و فطر جو ہے وہ فطرہ ادا نہیں کرتے، ہم نے ان کے ساتھ کیا دیکھا؟ نہ کہ صرف یہ کہ عجیب قسم کی بیماریوں سے وہ دوچار ہو جاتے ہیں، لقمہ اجل بن جاتے ہیں، اور اس کے بعد ان کی اولادیں اسی مال پر دست و گریباں نظر آتی ہیں، ایک دوسرے سے لڑتی ہوئی نظر آتی ہیں، اس مال میں کوئی خیر و برکت نہیں. تو ایسے مال کا کیا فائدہ کہ نہ دنیا میں آپ کو اس کے لیے کوئی سکون ملے اس کے عوض، نہ آخرت میں اللہ کی رحمتیں آپ کے شامل حال ہوں. تو یہ ہماری آپ سمجھ لیں کہ کم عقلی ہے. ہم اپنے آپ کو بڑا اسمارٹ، بڑا ایفیشینٹ سمجھتے ہیں، ہرگز نہیں. اگر آج آپ کے پاس مال ہے تو آپ سے بڑا ذہین اور آپ سمجھ لیں آپ سے بڑا کفایت شیار کوئی نہیں ہے کہ اگر آج ضرورت پڑنے پر، آج اگر ہم دکھی دلوں کا سہارا نہ بنیں، زخموں پر مرہم رکھنے والے نہ بنیں، آج ہم بڑھ چڑھ کر اپنے مسلمان بہن اور بھائی جو اس وقت شدید مشکلات سے دوچار ہیں، ہمیں پکار رہے ہیں مدد کے لیے، اور ہم ان کی مدد نہ کریں تو یہ یقیناً ایک مسلمان کا شعار نہیں ہے. تو آگے آئیے 100 UK پاؤنڈز یا 100 US ڈالرز اگر آپ ڈونیٹ کرتے ہیں تو الحمدللہ آپ کی دعاؤں سے احساس نے یہ بہترین پیکیج اپنے ان مسلمان بہن اور بھائیوں کے زلزلے کے متاثرین ہیں ان کے لیے تیار کیا ہے کہ ہم ان کو بلینکٹس، میٹریسز، ہائیجین کٹس اور ریڈی میڈ فوڈ ان کو ہم پہنچائیں گے. پلاسٹک شیٹس ہوں گی اور ریڈی میڈ فوڈ بھی ناظرین ایک فیملی کے لیے ایک ہفتے تک کے لیے وہ انشاءاللہ تعالیٰ کافی ہونا چاہیے. یہ آپ کے تعاون، آپ کی مدد، آپ کے
ڈونیشن سے ہی ہم ممکن کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ موبائل ہیلتھ کلینک وہاں پر پرووائڈ کیا جائے کیونکہ بہت سی بیماریاں ہیں جن کی ریکوری بہت ضروری ہے اور ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں لوگ بیمار ہیں, تو آپ کے تعاون سے, آپ کے ڈونیشن سے اگر آپ 150 UK پاؤنڈز آپ پے کرتے ہیں, ڈونیٹ کرتے ہیں یہاں پہ $200, تو پھر اس کے عوض ہم یقیناً ایک موبائل ہیلتھ کلینک وہاں پر پرووائڈ کر سکتے ہیں. تو وی آر ویٹنگ فار یو. پیپل آر سفرنگ فرام ہنگر, فرام تھرسٹ, they are homeless, and this is the right time to come forward. This is an opportunity for the people who are blessed with wealth, that they should come forward and start helping such needy and suffering people, such victims of earthquake as much as possible. You are more than welcome. یہاں پر ہم یہاں پر شامل کریں گے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک کلام, اور پھر انشاءاللہ اسی کے ساتھ ہی ہم گفتگو کا سلسلہ اور اپیل کا سلسلہ بھی جاری رکھیں گے. محمد وقاص قادری بارگاہ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں اپنی محبت پیش کر رہے ہیں. بسم اللہ. روک لیتی غیاب کی نسبات تیر جتنے بھی ہم پہ چلتے گئے, روک لیتی جتنے بھی ہم پہ چلتے گئے, روک لیتی آپ کی نسبات تیر جتنے بھی ہم پہ چلتے گئے, یہ کرم ہے حضور کا ہم پیغمبر, یہ کرم ہے حضور کا ہم پہ آنے والے عذاب ٹلتے گئے, یہ کرم ہے حضور کا ہم پہ آنے والے عذاب ٹلتے گئے. اور اب ہمیں کیا کوئی گرائے گا, ہر سگارا گلے لگائے گا. اب کوئی کیا خود کو گرا لیا ہے واغا, ہم نے خود کو گرا لیا ہے واغا, گرنے والے جگہ سنبھلتے ہیں, ہم نے خود کو گرا لیا ہے واغا, ہم نے خود کو گرا لیا ہے واغا, گرنے والے جگہ سنبھلتے گئے. اور اپنی اوقات سے اتنی کچھ نگی بات سے اتنی اپنی اوقات سے
اتنی ہے کل بھی ٹوکرو پہ ان کے پلتے تھے کل بھی ٹوکرو پہ ان کے پلتے تھے اب بھی ٹوکروں پہ ان کے پلتے گئے کل بھی ٹوکروں پہ ان کے پلتے تھے اب بھی ٹوکروں پہ ان کے پلتے ہیں یہ کرم ہے حضور کا ہم پر یہ کرم ہے حضور کا ہم پر والے عذاب ٹلتے ہیں شعر دیکھیے ہے کریم و کرم انسان مغیر دیتے گئے حسب حال وہی ان کو آتا نہیں زوال کبھی ان کو آتا نہیں زوال کبھی قسمتیں جن کی وہ بدلتے ہیں ان کو آتا نہیں زوال کبھی قسمتیں جن کی وہ بدلتے ہیں یہ کرم ہے حضور کا ہم پر آنے والے عذاب ٹلتے اللہ اکبر، ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ وقاص بھائی سلامت رہیں آپ، ماشاءاللہ۔ نبی کا نام جب میرے لبوں پر رقص کرتا ہے، نبی کا نام جب میرے لبوں پر رقص کرتا ہے، لہو بھی میری شریانوں کے اندر رقص کرتا ہے، میری بے چین آنکھوں میں وہ جب تشریف لاتے ہیں، تصور ان کے دامن سے لپٹ کر رقص کرتا ہے، وہ صحراؤں میں بھی پانی پلا دیتے ہیں پیاسوں کو کہ ان کی انگلیوں میں بھی سمندر رقص کرتا ہے، پڑے ہیں نقشے پائے مصطفیٰ کے ہار گردن میں، تبھی تو روح لہراتی ہے پے کر رقص کرتا ہے، زمین و آسماں بھی اپنے قابو میں نہیں رہتے، تڑپ کر جب محمد کا قلندر رقص کرتا ہے، لگی ہے بھیڑ اس کے گرد یہ کیسی فرشتوں کی، یہ کس کا نام لے لے کر مظفر رقص کرتا ہے، یہ کس کا نام لے لے کر مظفر رقص کرتا ہے۔ احساس ٹیلی تھون ٹرکی اینڈ سیریا ارتھکویک اپیل کے ساتھ ہم آپ سے مخاطب ہیں ناظرین، اور گفتگو ہو رہی ہے، یقیناً مدد کی بات کی جا رہی ہے اپنے ان زلزلے سے متاثر اپنے بہن اور بھائیوں کی جو اس وقت سیریا میں ٹرکی میں، بلکہ ہمیں ابھی کنٹرول روم سے بتایا گیا کہ کچھ وقت پہلے ہی ٹرکی میں ایک اور زلزلہ آیا ہے 6.4 میگنیچیوڈ کا، یہ مور اور لیس 6.4 میگنیچیوڈ کا یہ زلزلہ، یہ ارتھکویک بتایا گیا ہے، جس کی جو ڈیپتھ ہے وہ شاید 2 کلومیٹر سے زیادہ نہیں ہے، اور یہ ٹرکی اور سیریا کے بارڈر پر ہے، یعنی کہ آپ سمجھ لیں کہ دونوں ہی ممالک اس سے متاثر ہیں۔ ہم اسپیسیفک کون سی جگہ ہے یقیناً جب مزید معلومات آئیں گی، لیکن ناظرین میں پھر سے وہی کہوں گا کہ اے خاصان رسول وقت دعا ہے، امت پہ تیری آگ عجب وقت پڑا ہے، ہمارے دل غمگین ہیں، یہ خبریں دل دہلا دینے والی ہیں۔ یقین جانیے شام ہو جیسے ڈاکٹر صاحب فرما رہے تھے، ڈاکٹر مظہر اقبال شامی صاحب کے
انہوں نے شام میں لوگوں سے ملے ہیں، ملاقات کی، نفیس لوگ ہیں، خوش اخلاق لوگ ہیں، اور ان کے رویے ہیں، مٹھاس ہے ان میں، جب گفتگو کرتے ہیں تو شیرینی محسوس ہوتی ہے، اور ایک دوسرے کے ساتھ اخوت، بھائی چارگی، یہ ان کا خاصہ ہے۔ آج ہمارے وہ مسلمان بہن اور بھائی شدید مشکلات کا شکار ہیں۔ ہم سب سے پہلے تو آپ ناظرین کے توسط سے رب کی بارگاہ میں یہ دعا کرتے ہیں کہ یہ جو ابھی کچھ وقت پہلے جو ہمیں اطلاع دی جا رہی ہے زلزلے کی، اس سے اللہ نہ کرے، خدا نہ کرے، زیادہ کوئی نقصان نہ ہوا ہو، بلکہ یہ زلزلہ صرف محسوس کیا گیا ہو، اس سے کوئی آپ سمجھ لیں کہ ایسے ایفیکٹس نہ ہوئے ہوں، ایسے کوئی ریزلٹس یا نتائج نہ آئے ہوں کہ جس سے مزید کوئی جانے جائیں یا پھر جو بلڈنگز ہیں، عمارتیں ہیں، وہ زمین بوس ہوں۔ ہم دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ہمارے شامی اور ہمارے ترکیہ کے بہن اور بھائیوں کی حفاظت فرما، اور تمام آفات و بلیات سے ہم سب کو محفوظ فرما۔ اور پھر سے اپیل ناظرین، ہزاروں کی تعداد میں اس وقت لوگ منتظر ہیں، ان کی نظریں متلاشی ہیں کہ ہم ان کی مدد کریں، اور میں یہی اپیل اور یہ درد لے کر، احساس لے کر پھر سے ڈاکٹر میر اصغر حسین شاہ صاحب کے پاس جاؤں گا۔ سر، آپ کی طرف سے یہ بتائیے گا بلکہ کہ نبی کریم علیہ السلام جب بھی کوئی ایسا واقعہ آتا یا لوگ آپ کو لگتا ہے کہ مفلسی سے دو چار ہیں، ان کو ضرورت ہے، ان کو مالی طور پر ہمیں مستحکم کرنا ہے، معاشی طور پر ہمیں ان کی داد رسی کرنی ہے، تو آقا کریم علیہ السلام کا جو وتیرہ رہا، کس انداز سے آپ موٹیویٹ کرتے، صحابہ کرام کو کس طرح ترغیب دیتے، اس حوالے سے میں چاہوں گا آپ کا میسج دیں۔ دیکھیں، جیسے کہ ابھی وہی واقعی دکھ بھری بات ہے کہ ابھی دوبارہ سے دل واقعی دہل جانے والی بات ہے کہ ایک لمحے میں آپ نے بتایا اور واقعی طبیعت جو ہے دل بے چین ہو گیا طبیعت، اور میرے خیال سے آپ کے بھی چہرے کا انداز اور میرے خیال ڈاکٹر صاحب کا بھی ایک لمحے کے لیے ایسا لگا کہ محسوس کیا گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث مبارکہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ جس بندے کے دل میں اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے لیے رحم نہیں رکھا ہے، وہ لوگ ذلیل و خوار ہیں، وہ لوگ ذلیل و خوار ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے یہ۔ دیکھیں، ابھی اس ٹائم پہ، اس وقت میں ہمیں اپنے جو بھائی ہیں جو تکلیف میں ہیں ان کے لیے اگر ہم کوشش لوگ کر رہے ہیں، لیکن احساس تو تھوڑا کر اس کو دوسری طرف تو نہیں لے کے جائیں۔ ٹھیک۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے ایک روایت ہے کہ ہمارے ساتھ کچھ چیزیں ایسی بھی ہوتی ہیں کہ ہم اپنے، ہر انسان جو ہے نا اپنی چیزوں میں مصروف ہے، کوئی کسی چیز میں مصروف ہے، کوئی نفسی مقصد ہے کہ کوئی ایک چیز کو اس نے رکھ لیا ہے، اور رکھنے کے بعد اس کے لیے وہ سمجھتا ہے کہ میرے لیے یہی ساری چیزیں موجود۔ ٹھیک۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک سواری تھی جو اس دور میں گدھے کے حوالے سے تھا، جو بہت اہم جانا جاتا تھا، تو بہت سے لوگ اس کی بڑی تعریف کیا کرتے تھے کہ بھائی یہ بہت اچھا ہے، اچھا بوجھ اٹھاتا ہے، دکھنے میں بھی اچھا ہے، سواری کے لیے بھی اچھا ہے، ہر لوگ اس کی تعریف کیا کرتے تھے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب اس چیز کو دیکھا، ایک دن آپ آئیں اور آنے کے بعد اپنے غلام کو کہا کہ بھائی اس کو بیچ دو، اس کو بیچ دو۔ تو لوگوں نے کہا کہ حضرت آپ اتنی اچھی سواری ہے، اتنا خیال کرتی ہے، ساری چیزیں کام کی چیز ہے، کیونکہ ہر انسان جب کسی کو پالتا ہے یا لوگ اس کی تعریف کرتے ہیں تو اس کو وہ رکھتے ہیں، جیسے کچھ لوگ بلی کو پالتے ہیں، کچھ لوگ چڑیاں ہیں، پرندے ہیں، اس کو پالتے ہیں، تو لوگ اس کی جب تعریف کر رہے ہوتے ہیں تو لوگ اس کو اور سنبھال کے رکھتے ہیں۔ تو آپ نے کہا کہ نہیں بھائی اس کو بیچ دو۔ تو کہا کہ بھائی کیوں، جب لوگ تعریف کر رہے ہیں، اور تو آپ نے فرمایا، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے، کہ آپ نے فرمایا کہ جب سب لوگ تعریف کرنے لگے نا تو میرا بھی دل اس کی طرف زیادہ آنے لگا، تو کہیں میری طبیعت، میرے دل اس کی طرف آنے کے وجہ کہ اللہ سے نہ دور ہو جائے، تو اس کو بیچ دو، اللہ، اور بیچ کر کسی غریب کی کفالت کر دو۔ اسی طرح سے آپ کی عادت کریمہ ایسی ہوا کرتی تھی، آپ غلام خریدتے تھے، غلاموں کو خریدتے تھے اور خرید کر اس کو آزاد کیا کرتے تھے۔ روایت میں ہے کہ آپ نے کم سے کم ہزاروں غلاموں کو خریدا اور خریدنے کے بعد آزاد کیا گیا، اور وہ غلام کو جو اللہ کی عبادت کیا کرتے تھے، جو لمبی لمبی نمازیں پڑھا کرتے تھے عبادت، اور آپ کو جب خبر ملا کرتی تھی کہ بھائی یہ فلاں غلام جو ہے وہ اللہ کی طرف بہت زیادہ مائل ہے اور بہت زیادہ عبادت کرتے ہیں، آپ تلاش کرتے تھے اور اس کو خرید کر آزاد کیا کر دیا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ آپ کے صاحبزادے نے کہا کہ ابو، کہ یہ جو آپ غلام آزاد کر دیتے ہیں، یہ آپ کو دیکھ کر
زیادہ عبادت کرتے ہیں، اور جب آپ اس کو آزاد کر دیا کرتے تھے تو وہ کچھ عرصے کے بعد 5 ٹائم بھی صحیح سے نہیں پڑھتے تھے. آپ نے فرمایا کہ بیٹا اگر وہ اللہ کے نام پہ دھوکہ دے رہے ہیں تو مجھے یہ قبول ہے، یہ اللہ کے ذکر کے حوالے سے ہے تو یہ قبول. تو حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے یہ معاملات ہوتے تھے، یہ چیزیں ہوتی تھیں کہ اللہ کی راہ میں ہمیں کچھ بھی ہے احساس کرنا ہے، ہمیں خیال کرنا ہے. اور خاص طور پر شام اور ترکی کے حوالے سے جو ہمارے دکھ، اور ہم کچھ چیزیں ایسی بھی ہوتی ہیں پاکستان میں دیکھیے گا کہ ایسا ہوتا ہے کہ ہم جب بہت پریشان ہوتے ہیں نا تو یہ کہتے ہیں کہ بھائی ایسا ہو جائے، جیسے کہ اکثر سنا ہوگا کہ یار ملک ایسا ہو جائے، پاکستان میں ایسا ہو جائے، ہمارے ساتھ ایسا ہو جائے. اور آج اس شام اور ترکی میں جو لوگوں کے ساتھ زلزلے کے معاملات ان کے دل سے پوچھیں. میں نے کچھ عرصے پہلے ایک کلپس دیکھا، ایک شخص جو ہے وہ 3 روٹی لے کے جا رہے تھے، تو اس میں نیچے لکھا ہوا تھا کہ کچھ گھنٹے پہلے، میں وہیں تھا سعودیہ میں، تو کچھ گھنٹے پہلے ان کے پاس 3 بڑے بڑے بنگلے تھے، اب ان کے پاس صرف یہ 3 روٹی کے علاوہ کچھ بھی نہیں. اللہ، یہ 3 روٹی کے علاوہ کچھ نہیں ہے. ہم ایسی چیزیں ہوتی ہیں کہ ہم جملہ ایسا کہہ جاتے ہیں اور بعد میں ہمیں چیزیں جو ہے نا اس پہ ہمیں مداوا اور پچھتاوا ہو رہا ہوتا ہے کہ ہم ایسا کیا کہیں. ایک بزرگ کا چھوٹا سا ایک واقعہ ہے، میں گوش گزار کروں. ایک بزرگ تھے تو اللہ چل رہے تھے، وہ ایک جگہ کام کر رہے تھے. کام کرنے میں بڑی مشقت ہوئی، ان کو بڑی پریشانی ہوئی. مشقت اور پریشانی کے بعد اس نے اللہ سے ذکر کیا، اللہ پاک تو کوئی ایسا کام مجھے بتا دے جس میں آسانی سے صرف 2 وقت کی روٹی مل جائے. صحیح. یہ جملہ انہوں نے کہا اور باہر نکلے تو راستے میں دیکھا کہ 2 لوگوں پہ آپس میں جھگڑے ہو رہے تھے، لڑائی ہو رہی تھی آپس میں. جب لڑائی ہونے لگی، جھگڑا ہونے لگا تو یہ قریب گئے دونوں کو صلاح کرانے کے لیے، تو اچانک ان کو بھی سر میں چوٹ لگی اور چوٹ لگنے کے بعد خون نکل گیا. خون نکلا تو اتنے دیر میں پولیس آ گئی اور پولیس نے اٹھا کر ان کو جیل میں بند کر دیا. اور جیل میں بند کیا اور بند کرنے کے بعد ان کو سکون سے اور آرام سے جو ہے وہ 2 وقت کی روٹی ملنی شروع ہو گئی. جب 2 وقت کی روٹی ملنی شروع ہوئی تو انہوں نے کہا اے رب العالمین، مانگا تو تھا میں نے 2 وقت کی روٹی، لیکن ایسے نہیں مانگا تھا، ایسے نہیں مانگا تھا. تو کچھ جملے ایسے ہوتے ہیں کہ ہمارے ساتھ جو ہے نا ہم ایسے جملوں کو نہ کہیں کہ جس سے اللہ تبارک و تعالیٰ میں چیزیں 2 روٹی تو اسے آرام سے ملی بغیر مشقت کے. پھر انہوں نے ایک توکل کیا، اللہ پاک تو میری اصلاح فرما، میرے لیے بہتری عطا فرما، ایسی چیز عطا فرما جو تیری مرضی کے مطابق میرے لیے بہتر ہو. بالکل ٹھیک. تو یہ ہے کہ اللہ سے دعا کریں. ایسے آفات اور بلیات میں سم ٹائم ایسا ہوتا ہے کہ ہم بھی کچھ جملوں کو ایسا کہہ رہے ہوتے ہیں کہ اللہ پاک ایسا ہو جائے، ایسا ہو جائے. تو اللہ سے پناہ مانگے، دعا مانگے، اور ہمارے جو ترکی اور شام کے جو لوگ ہیں ان کے لیے اللہ پاک کی طرف سے دعا مانگے کہ اللہ ان کے لیے آسانی کرے اور ہمیں بڑھ چڑھ کر جو ہے ان کے لیے تیمارداری کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین آمین. ناظرین، جو خلاصہ میں سمجھا ہوں ڈاکٹر صاحب کی گفتگو سے وہ یہی ہے کہ یہ نغمہ فصل گل و لالا کا نہیں پابند، بہار ہو کہ خزاں لا الہ الا اللہ. آپ کسی بھی حال میں ہیں، آپ کو ہمیشہ رب کا شکر ادا کرنا چاہیے. اور جو دوسری بات آپ نے کی جس پر بڑا ایمفیسائز کیا وہ یہ ہے کہ انسان کو بڑے بول سے بچنا چاہیے. آج ہمارے پاس ساری سہولتیں ہیں، آسائشیں ہیں، تمام بیسک نیسیسٹیز آف لائف ہمیں میسر ہیں، تمام لگژریز ہمارے پاس ہیں. تو ہم یہ نہ سمجھیں کہ ہم کسی مشکل سے دوچار نہیں ہیں. ہم تو مزے کر رہے ہیں، ہم تو سکون سے اپنی زندگی گزار رہے ہیں. آزمائش ایسی چیز ہے وہ کسی بھی وقت کسی کو بھی پکڑ سکتی ہے. تو ہمیں رب کا شکر ادا کرنا ہے، اور شکر ادا کرنے کے لیے جو بہترین ہمیں انتظام نظر آتا ہے، بہترین قرینہ اور طریقہ نظر آتا ہے وہ یہ ہے کہ آج ہمیں وہ ہمارے مسلمان بہن اور بھائی مدد کے لیے پکار رہے ہیں. آج سیریا سے اور ٹرکی سے ہمارے مسلمان بہن اور بھائی ہزاروں کی تعداد میں کھلے آسمان کے نیچے، سر پر چھت نہیں ہے اور خوراک میسر نہیں ہے، پانی میسر نہیں ہے، بیماریوں نے گھیر رکھا ہے، مجھے اور آپ کو مدد کے لیے پکار رہے ہیں. تو میری اور آپ کی this is the collective responsibility of each and every Muslim who is blessed with wealth, that we should come forward. This is an opportunity for the Muslims who are having each and everything at their homes. They are enjoying all the luxuries and facilities of life quite easily, conveniently at their homes, and they are safe and sound. So this is the time for you guys. Come forward and start helping such needy and suffering people. ہمیں انسانیت پکار رہی ہے، آہو بقا ہے. لوگ اس وقت زخموں سے چور ہیں، خوراک کی بڑی قلت ہے، ادویات کی بہت ضرورت ہے، بہت زیادہ اس وقت ڈونیشنز کی اور آپ کی امداد کی ضرورت ہے. تو ہمیں زیادہ سے زیادہ تعداد میں ہمیں امید ہے کہ آپ لوگ آگے آئیں گے اور احساس کے ہاتھ مضبوط کریں گے تاکہ ہم اس دکھی انسانیت کا مداوع کرنے کے لیے بڑھ چڑھ کر مدد کر سکیں اور آپ کے ڈونیشنز کے عوض ہم بلینکٹس پہنچا سکیں، میٹریسز پہنچا سکیں، ہائیجین کٹس ہیں، اور اس کے علاوہ ریڈی میڈ فوڈ ہے جو کہ 1 ویک 1 فیملی کے لیے
سفیشینٹ ہونا چاہیے. یہ تمام چیزیں ایک پیکیج میں ہیں جس کے عوض آپ کو 100 UK پاؤنڈس یا پھر 100 US ڈالرز پے کرنے. اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ چاہتے ہیں موبائل ہیلتھ کلینک وہاں پر پرووائڈ کیا جائے تاکہ ادویات فراہم کی جائیں, ٹریٹمنٹ کیا جائے زخمیوں کا, اور جو لوگ بیماریوں سے دوچار ہیں ان کی ریکوری کی جائے, تو اس کے لیے آپ نے ہمارے ساتھ یہ تعاون کرنا ہے کہ 150 UK پاؤنڈس یا پھر 200 US ڈالرز اگر آپ ڈونیٹ کرتے ہیں تو الحمدللہ آپ مسیحا بن سکتے ہیں. آپ UK میں, آپ UAE میں, آسٹریلیا میں, آپ جس بر اعظم میں, جس ملک میں, شہر میں, علاقے میں موجود ہیں, آپ وہاں بیٹھ کر اپنے مسلمان بہن اور بھائی کی جان بچا سکتے ہیں, مسیحائی کا کردار ادا کر سکتے ہیں. اور احساس نے آپ کے لیے کام آسان کیا ہے. تمام ڈونیشنز اور اسٹوڈیو ہاٹ لائنز, تمام ڈیٹیلز, بینک ڈیٹیلز اور جو آپ ٹرانسفر ڈائریکٹ ٹرانسفر کر سکتے ہیں اپنے ڈونیشنز, یہ تمام تفصیلات الحمدللہ موجود ہیں. آپ ہمارے نمائندوں سے بات کر سکتے ہیں, پروگرام میں ہم سے گفتگو کر سکتے ہیں. قبلہ ڈاکٹر مظہر اقبال شامی صاحب, سر میں چاہوں گا کہ ایک جھلک صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کے وہ ایثار کی, وہ قربانی کی کہ جب کبھی ان کو یہ موقع ملتا کہ اللہ کی راہ میں خرچ کریں تو وہ بڑھ چڑھ کر آگے آتے. میں چاہوں گا اس پر ذرا کلام. بالکل, صحابہ کرام علیہم رضوان کے اندر جو ایثار کا جذبہ تھا وہ اتنا اعلیٰ تھا کہ جس شخصیت سے انہوں نے جذبہ ایثار سیکھا, ان کی جب بات آتی ہے تو دنیا ان کو محسن انسانیت کے نام سے جانتی ہے. سبحان اللہ. نبی کریم علیہ السلام کے صحابہ کرام علیہ رضوان کی اگر مثال کو دیکھیں, بہت سے صحابہ کرام علیہ رضوان جن میں سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو دیکھیں کہ غزوہ تبوک کے موقع پر آپ نے سارا ساز و سامان حضور کی بارگاہ میں حاضر کر دیا. تو حضور نے پوچھا ما ابقیت لی اہلک یا ابا بکر, اے ابو بکر گھر والوں کے لیے کیا چھوڑ کر آئے؟ تو کہا ابقیت لہم اللہ و رسولہ, یا رسول اللہ میرے گھر والوں کے لیے اللہ اور اس کے رسول ہی کافی ہیں, وہی میری ضرورتوں کو پورا کر دیں گے. سارا ساز و سامان حضور کی بارگاہ میں حاضر کر دیا. یوں ہی آپ دیکھیں جناب سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو جب حضور نے صحابہ کرام علیہ رضوان سے فرمایا اے صحابہ جنگ کے لیے ساز و سامان کی ضرورت, کھڑے ہوئے, یا رسول اللہ 100 اونٹ بما ساز و سامان میں راہ خدا میں خرچ کرتا ہوں. سبحان اللہ. پھر حضور نے ترغیب دی, پھر کھڑے ہوئے, یا رسول اللہ 100 اونٹ بما ساز و سامان دیتا ہوں. کیا بات. پھر حضور نے ترغیب دی, پھر کھڑے ہوئے, یا رسول اللہ 100 اونٹ بما ساز و سامان حاضر دیتا ہوں. یہ ایک جذبہ ایثار اور دین کی راہ میں خرچ کرنے کی یہ بڑی اعلیٰ مثال ہمیں ملتی ہے. اور دیگر حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کو دیکھیں, حضرت امام حسن رضی اللہ عنہ کو دیکھیں کہ ان سے کوئی بھی آتا تو خالی ہاتھ نہیں لوٹایا کرتے تھے. تو یہ صحابہ کرام علیہ رضوان کی زندگی ہمیں بتاتی ہے کہ ہمیں مخلوق خدا کی خدمت کے لیے آگے بڑھنا چاہیے. اور وہ حضور کا پیارا فرمان خیر الناس من ینفع الناس, کہ لوگوں میں سب سے بہترین وہ ہے جو لوگوں کا نفع پہنچائے. آج ہم اپنے آپ کو تو نفع پہنچاتے ہیں لیکن دوسروں کو نفع دینے کی باری آئے تو بعض اوقات ہم وہ شوق و جذبہ نہیں رکھتے. اچھا, یہی اگر ہم بچپن کی صورتحال دیکھیں نا, تو اگر کہیں عیدی مل رہی ہو تو ہم کیا کرتے ہیں, فلاں کو عیدی نہیں ملی ان کے لیے بھی دے دیں. ہم بچپن میں ہماری یہ طبیعت ہوتی ہے کہ ہمیں کوئی چیز مل رہی ہے ہم بھائی کے لیے, فلاں کے لیے بھی دے دیں, فلاں کے لیے بھی. بالکل ٹھیک. لیکن جب ہم بڑے ہوتے ہیں تو یہ طبیعت بدل جاتی ہے, حالانکہ ایسا نہیں ہونا چاہیے. خیر الناس من ینفع الناس پہ عمل کرتے ہوئے ہمیں جو جذبہ ہمیں ہمارے بچپن میں ہوتا ہے یہی جذبہ جوانی میں بھی رہنا چاہیے. اور یہاں پہ ایک اہم پیغام دیتا چلوں کہ سر میں سوری قطع کلامی کی معذرت کیونکہ وقت بھی کم ہے, میں چاہوں گا کہ آپ عربک میں اگر ایک میسیج یا اپیل آپ کریں, خاص طور پہ ہمارے جو دنیا بھر میں وہ ہمارے مسلمان بہن اور بھائی ہیں جو عربک جانتے ہیں, ان کو بھی ایک موٹیویشن, ایک ترغیب جائے. بسم اللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لک الحمد یا اللہ والصلاة والسلام علی خاتم الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ الطیبین الطاہرین. اہالینا واحبابنا الکرام فی سوریا وفی ترکیا, نحن من قناة باکستان ARYQ TV, ونحن إخوتكم ونحن إخوتكم في الإسلام, ونحن معكم في أحزانكم ومصائبكم. وقال النبي عليه الصلاة والسلام اللهم بارك في شامنا, فنحن إخوتكم ورابطتنا قوية, فنحن نساعدكم فما تحتاجونه من مساعدة ووقفة لا نقصر بإذن الله في تلبيتها. وأوصيكم بالصبر كما قال الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب.
وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم صبرا آل ياسر فإن موعدكم الجنة. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث القدسي يقول الله عز وجل إذا أصيب بفقد من يعز عليه فصبر جزاء عندي إلا الجنة. ما شاء الله. يا أهل سوريا ويا أهل الشام مصابكم مصابنا وألمكم ألمنا وأحزانكم أحزاننا فنحن معكم في أحزانكم ومصائبكم ونسأل الله تعالى أن يخفف عنكم وأن يفرج عنكم ونسأل الله تعالى أن يلطف بكم إنه على ذلك قدير وإنه لطيف بعباده خبير. ماشاءاللہ ماشاءاللہ سبحان اللہ صاحب بہت شکریہ جزاک اللہ. سر ایک سنگل لائنر میسیج آپ کا چاہیے. کوشش یہی ہونی چاہیے کہ ہمیں بڑھ چڑھ کر حصہ لیں. دوسری چیز یہ کہ اگر کچھ تھوڑا سا اگر کسی چیز کے حوالے سے کوئی نیکی کرے تو اللہ پاک اس کا اجر عظیمہ سے عظیم عطا فرماتا ہے. آمین. ایک چھوٹا سا ایک واقعہ اور میں تھوڑی سی بہت کم ٹائم میں بیان کروں. ایک بادشاہ تھا. بادشاہ نے کہا کہ بھائی مرنے کے بعد کیا حالات ہوتے ہیں وہ میں دیکھنا چاہتا ہوں. تو اس میں اس نے اچانک سے کہا کہ بھائی میں تو قبر میں جا نہیں سکتا کہ قبر میں کوئی ایک رات میں رہے گا اور صبح مجھے قبر کے حالات سے نہیں بتا دے تو مجھے پتہ چل جائے گی موت کیا ہوتی. تو اس نے کہا جو سوئے گا اس کو 100 اشرفیاں ملیں گی, 100 اشرفیاں میں انعام دوں گا. اس میں ایک بیچارہ تھا کنجوس جس کو بنیا کہتے ہیں. اس نے کہا کہ بھائی ٹھیک ہے میں سونے کے لیے تیار ہوں. اللہ پاک نے اس کو دولت سے نوازا تھا. وہ گیا اٹھا جانے لگا. جیسے ہی وہ گھر سے نکلا تو ایک مانگنے والا اس نے کہا بھائی بھوکا ہوں کچھ کھانے کو دے دو, بھوکا ہوں میں کھانے کو دے دو. وہ اس سے بہت زیادہ تنگ کرتے رہا. آخر تک اس کی قبر تک چلا گیا. قبر میں جب اس کو لٹا دیا گیا, قبر تیار کی گئی, چھوٹا سا ایک سراغ چھوڑ دیا گیا. اس نے جب ضد کیا کہ بھائی مجھے دے دو تو وہ بادام کھا رہا تھا. اس بادام کے چھلکے کو اس نے دے دیا کہ بھئی یہ چھلکا تو رکھ. اور وہ قبر میں لیٹ گیا. اور جب لیٹ گیا تو اس کے بعد رات جب ہوئی, رات کے پہر میں جو وہ چھوٹا سا سراغ تھا اس سے سانپ جو ہے وہ آنا جانا شروع کیا. اب اس کی طبیعت ایسی ہوئی کہ یار سانپ جو ہے وہ اب اندر آئے گا اور مجھے ڈس لے گا, میں بتانا تو دور کی بات ہے دنیا میں رہوں گا ہی نہیں. اس بنا پر اس نے کیا, اچانک ایک ہوا چلی اور جو چھلکا اس نے دیا تھا اس چھلکے نے اس سراغ کو بند کر دیا. جب بند کر دیا تو سانپ اس سے گزر گیا اور رات بھر اللہ اللہ کر کے وہ باہر نکلا. جیسے ہی باہر نکلا تو بادشاہ نے کہا بھائی بتاؤ. وہ جانے لگا, گھر گیا اور اپنی جتنی دولت تھی وہ سب اللہ کی راہ میں خرچ کر دیا اس نے. اور خرچ کرنے کے بعد کہا کہ جب ایک چھوٹے سے چھلکے کے دانے نے میری زندگی کو بچا لیا تو میں پوری اگر اپنی جائیداد کو دولت کو اگر اللہ کے راہ میں خرچ کروں تو اللہ پوری آخرت میری کتنی سوار دے. سبحان اللہ. ڈاکٹر صاحب دونوں علماء کرام مفتیان کرام کا بہت شکریہ ادا کرتا ہوں. وقاص صاحب کا بہت شکریہ, ماشاءاللہ خوبصورت کلام آپ نے پیش کیے. ناظرین 24/7 ہم آپ کے منتظر ہیں. یہ ڈونیشنز کا سلسلہ رکنا نہیں چاہیے. ہم نہیں چاہتے یہ ٹرانسمیشن نشستم گفتم برخاستم ہو, بلکہ جس مقصد کے لیے اس ایوان کو سجایا گیا, ٹرانسمیشن ٹیلی کاسٹ کی گئی, وہ اصل مقصد ہے کہ ہم زیادہ سے زیادہ بڑھ چڑھ کر اپنے مسلمان بہن اور بھائیوں کی مدد کر سکیں. اسی مقصد کے لیے آج یہ ایوان سجا اور آپ سب کو ندا لگائی گئی, آواز لگائی گئی. ہمیں یقین ہے بندگان خدا اپنے مسلمان بہن اور بھائیوں کا احساس کرتے ہوئے زیادہ سے زیادہ ڈونیشن سے احساس کے ہاتھ مضبوط کریں گے, تاکہ زیادہ سے زیادہ ہمارے مسلمان بہن اور بھائیوں کو جو زلزلے سے شدید متاثر ہیں اور اس وقت کی بھی خبریں ہمارے دل کو دہلا رہی ہیں, اللہ تعالیٰ ان پر اپنا کرم فرمائے اور ان کو عافیت عطا فرمائے, ان کو تمام قسم کی آفات و بلیات سے محفوظ رکھے, ہم سب کو بھی آفات و بلیات سے محفوظ رکھے. اور اگر ہم صاحبان ثروت و دولت ہیں تو خوب رب کی راہ میں ہمیں خرچ کرنے والا بنائے. میں صرف اس اپیل کے ساتھ اس درد مندانہ احساس کے جذبے کی آپ سے ایک طرح سے شیئر کرتے ہوئے اور اپنے بھائی محمد وقاص قادری کی آواز میں آپ سے اس ٹرانسمیشن میں خصوصی ارتھ کو ایک اپیل ٹرانسمیشن سے رخصت لینے لگا ہوں کہ لکھنا نہیں آتا تو میری جان پڑھا کر, ہو جائے گی مشکل تیری آسان پڑھا کر, اور پڑھنے کے لیے تجھ کو اگر کچھ نہ ملے تو چہروں پہ لکھے درد کے عنوان پڑھا کر, اور لا ریب تیری روح کو تسکین ملے گی تو قرب کے لمحات میں قرآن پڑھا کر, آ جائے گا اقبال تجھے جینے کا کرینہ تو سرور کونین کے فرمان پڑھا کر, تو سرور کونین کے فرمان پڑھا کر. اپنے میزبان سمیر احمد کو دیجیے اجازت. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وقاص بھائی. دل ٹھکانا, دل ٹھکانا میرے حضور کا ہے,
دل ٹھکانا دل ٹھکانا میرے حضور کا ہے جلوہ خانہ جلوہ خانہ میرے حضور کا ہے دل ٹھکانا دل ٹھکانا ہر زمانے کی آپ رحمت ہے ہر زمانے کی آپ رحمت ہے ہر زمانہ زمانہ ہر زمانہ میرے حضور کا ہے ہر زمانہ ہر زمانہ میرے حضور کا ہے دل ٹھکانا دل ٹھکانا اور ایک پل میں ایک پل میں ایک پل میں ہزار عالم میں ایک پل میں ہزاروں عالم میں آنا جانا آنا جانا میرے حضور کا ہے آنا جانا آنا جانا میرے حضور کا ہے دل ٹھکانا دل ٹھکانا اور جل پہ اتری جل پہ اتری وہ گھرانہ گھرانہ وہ گھرانہ میرے حضور کا ہے وہ گھرانہ وہ گھرانہ میرے حضور کا ہے دل ٹھکانا دل ٹھکانا